नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ फिरदौस। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है वाक़िया असहाबी उखदूद का सबर। अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कैसा सबर किए, अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बाद कैसा सबर किए, इस वीडियो में देखेंगे। ये जो वीडियो है ये फैज़ सैयद का वीडियो है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि मतलब इस वीडियो में रिएक्शन लेके आने को, तो इस वीडियो में रिएक्शन दे रही हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। खालें जो इनके जिस्म से निकाल दी जाती जब वो ईमान लाते। कुरान और हदीस में इतने वाक़यात भरे पड़े हैं क़ुरबानी और ईसार के कि दीन के लिए कैसी कैसी आजमाइशें लोगों ने दी। उन क़ुरबानी और उनके जज्बों से मैं सिर्फ़ दो वाक़यात मुख्तसर से वक्त में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। इन दो वाक़यात में बड़ी इबरतें, बड़े नमूने और बड़े सबक असबाक हमारे लेसन्स हैं इसके अंदर सीखने के लिए। कैसी कैसी लोगों ने क़ुरबानियाँ दी इस ईमान के लिए। अगर ये क़ुरबानियों को हम समझ लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस ईमान पर क़ायम रहना बहुत आसान हो जाएगा। और जो छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए लोग भागते हैं ना इस्लाम से दूर, कि अगर फ़लाँ कर लूँगा तो बिज़नेस चला जाएगा, फ़लाँ करूँगा तो ये हो जाएगा, फ़लाँ करूँगा तो ताल्लुक़ात मिट जाएंगे, फ़लाँ करूँगा तो कौन ख़रीदने आएगा, फ़लाँ करूँगा तो निकाह मेरी बच्ची से कौन करेगा। इंशाअल्लाह ये जो छोटी छोटी बातें, ऐसी बातें जो सहाबा ने ईमान लाने के लिए अपनी जानें दी, हम छोटी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करने को इस ईमान के लिए तैयार नहीं। होता है ना ऐसे, कई लोग ऐसे, बल्कि हमारी अक्सरियत ये सोचती है कि अगर ईमान लाएंगे तकलीफ़ होंगी, लिहाजा छोड़ दो, हक़ बात को मत सुनो, इसलिए कि हक़ बात सुनोगे तो बच्चियों के रिश्ते कहाँ से आएंगे, इसलिए बाकी लोग तो वो चीज़ को समझते नहीं। फ़लाँ लोग फिर तिजारत कैसे होंगी, कस्टमर कहाँ से आएंगे, लोग बोलेंगे तो फ़लाँ हो गया। आइए सुनिए, एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। पहला जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में सूरह बुरूज सूरह नंबर 85 आयत नंबर 4 से लेकर 8 के बीच में रखा। वाक़या इस तरह कि अल्लाह ने बहरहाल आयतें बयान की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में इसकी शरह, इसकी तफसीर बयान की और ये वाक़े का पूरा जो है बताया कि ये वाक़या क्या था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस वाक़े के अंदर सूरह नंबर 85 आयत नंबर 4 के अंदर फरमाया क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद के कंदकों वाले हलाक कर दिए गए। आगे फरमाया अन्नारी ज़ातिल वक़ूद, वो एक आँख थी जो बड़ी ईंधन वाली थी, तंद और तेज़ थी। इज़ुम अलैना क़ूद, जबकि वो लोग इसके आसपास बैठे देख रहे थे। वहुम अला मा यफ़लून बिल मोमिनीन शहूद, और वो देख रहे थे और इस चीज़ का मज़ा ले रहे थे जो मासूम मोमिनों के साथ वो सलूक कर रहे थे। आगे अल्लाह ने फरमाया वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, हालांकि उनका कोई क़सूर न था सिवाय इसके कि वो ईमान लाए थे उस अल्लाह पर जो गालिब है और तारीफ़ किया गया है, बस ये उनका क़सूर था, इस वजह से ये उनके साथ सलूक हुआ। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कौन थे गढ़े वाले लोग, क्या क़िस्सा है ये पूरा जो बयान किया गया। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की रिवायत में पूरा वाक़या, और दीगर कुतुब हदीस में भी ये वाक़या आता है, वो वाक़या मैं तमाम कुतुब हदीस के वाक़े को तरतीब देकर आपके सामने एक वाक़या बनाकर रखने की कोशिश करता हूँ कि तो मुख्तलिफ़ रिवायत में मुख्तलिफ़ हिस्से आए हैं, मैं जमा करके एक वाक़े की शक्ल दे रहा हूँ जो कि अक्सर मुस्लिम की रिवायत से है मेरा वाक़या जो माखूज़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुमसे पिछली उम्मतों में एक उम्मत गुज़री है, हमसे पिछले लोगों में मुसलमानों से सहाबा से पहले जो रसूलुल्लाह पर ईमान लाए एक कौम गुज़री है। उनमें एक बादशाह था जो बादशाह अपने आप को माबूद और इलाह कहता था, वो अपने आप को खुदा और अल्लाह समझता था। उस बादशाह के पास एक जादूगर था, वो बादशाह काफिर था, उसके पास एक जादूगर था जो बादशाह को सितारों की गर्दिशें, उसकी ख्वाब की ताबीरें और मुख्तलिफ़ ऐसे काम जो उसके लिए किया करता था। जादूगर बूढ़ा होने लगा तो उसने बादशाह से कहा बादशाह सलामत, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, तो लिहाजा ऐसा करो एक ज़हीन नौजवान लड़का मेरे पास ला दो, मैं उसे हुनर, जादू का हुनर सिखा दूँगा, और जब मैं गुज़र जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो आप उससे मदद लिया करना फिर जादू के हुनर की, जो मैं तुम्हारे लिए आज काम करता हूँ वो क्या करेंगे। बादशाह ने कहा बात तो बड़ी अच्छी है, तुम मर जाओगे तो मेरा साथ देने वाला कौन होगा। बादशाह ने मुनादी दी, ऐलान करवाया, एक ज़हीन लड़का चुनकर लाया गया। बिल्कुल ज़हीन, जाहिर सी बात है बादशाह की मुनादी में जो चुना गया होगा बड़ा ज़हीन होगा। उस लड़के से कहा गया कि तुम रोज़ जो है, उसके वालिदैन से कहा गया कि रोज़ इस लड़के को महल में भेजना, जादूगर इसे जादू का इल्म सिखाएंगा। जादू का इल्म सीखना, सिखाना, करना, कराना, इसमें ताउन करना याद रखिए शरीयतन सब हराम है, सब गुनाह कबीरा है, याद रखिए, बल्कि कुफ्र है, ठीक है। बहरहाल लेकिन वो जादूगर था, बादशाह काफिर था, जाहिर सी बात है वो तमाम कौम काफिर थी अक्सर उसमें से। अब हुआ यूँ कि वो लड़का जादू का इल्म सीखने अपनी बस्ती से निकलता और महल की तरफ जाता। बीच में एक खाली जगह थी, जंगल जैसा इलाका था, गैर आबाद इलाका था। जब उस गैर आबाद इलाके से वो गुज़रता, वहाँ एक शख्स था, एक राहिब था। राहिब का माना ये होता है कि वो शख्स
جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسلام پر چلنا اس کے لیے ناممکن تھا. مطلب کفر اور شرک اتنا زیادہ تھا کہ اگر وہ اپنے ایمان پر رہنا چاہتا ٹکا ہوا تو سماج اس کو ٹکنے نہیں دیتا. اور جب کہ یہ سماج میں جب بادشاہ اپنے آپ کو معبود سمجھ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, تو ایسے انسان کا بستی میں رہنا ناممکن تھا. وہ بستی چھوڑ کر نکل گیا تھا اور رہبانیت دنیا ترک کر کے خاموشی کی زندگی جنگل میں گزار رہا تھا. یہ نوجوان لڑکا, بلکہ نوجوان نہیں بلکہ یہ بالغ نہیں تھا, چھوٹا تھا, لڑکا تھا, ذہین لڑکا تھا. یہ گزرتا تو اس راہب سے ملاقات کرتا جو علیحدگی اختیار کر کے دنیا سے دور اپنے ایمان کو بچا کر, وہ اکیلا ہی مومن تھا, یاد رکھیے, اس بستی میں اکیلا رہا کرتا تھا. لڑکا وہاں سے راہب کے پاس جاتا, راہب کی عبادتوں کو دیکھتا, اس سے سوالات کرتا اور راہب اسے تھوڑا تھوڑا دین کا علم دیتا جاتا. وہاں سے نکل کر محل میں جاتا, جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا, جادوگر اسے جادو کا علم سکھاتا, وہاں سے سیکھ کر واپس گھر جاتا. اب ہونے یہ لگا کہ جو لڑکا راہب کے پاس زیادہ بیٹھنے لگا اس کو بہت مزہ آنے لگا دین کا علم سیکھنے میں, اور وہ اور سیکھنے لگا. ہونا یہ شروع ہوا کہ جب وہ گھر سے آتا اور محل پہنچتا تو اس میں دیر ہو جاتی, تاخیر ہو جاتی, تو جادوگر اس کو بہت مارتا, بولتا دیر سے کیوں آتے ہو. جب محل سے نکل کے گھر جاتا تو پھر راہب کے پاس بیٹھ کر دین کا علم سیکھتا, تو گھر والے مارتے, بولتے لیٹ کیوں ہو رہا, دیر کیوں ہو رہا, تاخیر. تو اس نے ایک دن کہا, راہب جب میں تمہارے پاس دین کا علم سیکھتا ہوں اور محل جاتا ہوں تو وہ جادوگر بہت مارتا ہے, اور جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے مارتے ہیں, میں کیا کروں, کیا بولوں ان کو, کیوں میں دیر کرتا ہوں. تو راہب نے کہا, میں ایک تم کو جو ہے سجھاؤ دیتا ہوں, ایک مشورہ دیتا ہوں. جب میرے پاس سے تم محل جاتے ہو اور دیر ہو جاتی تو بولنا گھر میں دیر ہو گئی, اور جب محل سے نکل کے گھر دیر پہنچتے ہو تو بولنا جادوگر نے دیر کر دیا, تاکہ تمہیں دنیا کو معلوم نہ ہو کہ تم مجھ سے دین سیکھتے ہو اور تم دین کا علم مجھ سے سیکھتے رہو. لڑکا سیکھتے رہا. ایک دن یہ ہوا کہ لڑکا کافی حد تک دین کا علم سیکھ چکا اس راہب سے اور محل کی طرف جانے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, محل کے اور بستی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا, شاید کوئی پل رہا ہوگا یا کوئی ندی رہی ہوں گی. ہوا یوں کہ اس نے دیکھا, اس لڑکے نے, کہ کچھ لوگ راستے کے ادھر والے ادھر کھڑے, ادھر والے ادھر کھڑے, اور کسی چیز نے راستے کو روک دیا ہے. اس لڑکے نے دل میں یہ بات تھامی کہ میں انشاءاللہ العزیز وہ راستے کی جو چیز ہے تکلیف دے اس کو ہٹا کر رہوں گا, کوشش کروں گا ہٹ جائے. اور وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا ایک بڑا جانور وہاں ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑا سانپ یا اژدھا یا کوئی اور قسم کا جانور, جس سے انسان ڈر کے رکے ہوئے تھے, ادھر کے لوگ ادھر, ادھر کے لوگ ادھر. اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا, چونکہ جانور بہت بڑا تھا, اور ایک نیت کی دل میں, اے اللہ میں جو علم جادوگر سے سیکھتا ہوں اگر وہ علم حق ہے تو جب میں یہ پتھر اس جانور کو ماروں تو یہ جانور نہ مرے, اور اگر وہ علم جو میں راہب سے سیکھتا ہوں جنگل میں اگر وہ علم حق ہے دین کا تو جب میں پتھر ماروں تو یہ جانور مر جائے. اس نے یہ نیت کی اور پتھر اٹھا کر مارا. رسول اللہ فرماتے پتھر اس جانور کو لگا, وہ جانور مر گیا. لڑکے کا خوب چرچا ہو گیا دنیا میں کہ کیا لڑکا ہے, اتنا پتھر مارا جانور مر گیا. لیکن لڑکے کے دل میں ایک بات آ گئی کہ راہب جو علم دیتا ہے وہ حق ہے, جادوگر کا علم باطل ہے, اس کا مذہب غلط ہے, یہ بادشاہ غلط ہے. لڑکے نے جاتے وقت راہب سے کہا, دیکھو راہب آج ایسا ایسا واقعہ ہوا. راہب نے کہا, دیکھو ایک بات اب جان لو, اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو, اللہ نے تمہارے ہاتھ سے ایک جو ہے کارنامہ انجام دیا, تو اب تم ایمان کے اعتبار سے کامل ہو چکے ہو, لہٰذا اب تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے. راہب علم کا رکھتا تھا دین کا, اسے پتہ تھا جو دین میں ہوا, دین کا علم حاصل کیا, عمل کیا, اب آزمائش اللہ کی فطرت ہے, اس کا طریقہ ہے. تو دیکھنا اب تمہاری آزمائش شروع ہوں گی لڑکے. ایک بات یاد رکھنا, میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے. راہب دنیا سے بچ کر تو بیچارہ جنگل میں رہ کر ایمان اور اسلام پر عمل کر رہا تھا, میرا نام نہ بتانا. وہاں لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا. لڑکا وہاں سے نکل کر چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس لڑکے کے اوپر جو ہے لڑکے کو کچھ ایسی کراماتیں عطا کر دی. یاد رکھیے اولیاء حق کے ہاتھ سے کراماتیں ہوتی ہیں, اس پر صحابہ کا بھی ایمان تھا اور قیامت تک مسلمانوں کا ایمان بھی ہونا چاہیے. لیکن اولیاء باطل بھی ہوتے, شیطان کے پیروکار بھی ہوتے, جن سے جادوگری اور استدراج اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے اس عمل کے لیے, یاد رکھیں. لیکن یہ اولیاء حق تھا, اللہ کا جو ہے نیک بندہ تھا, اور جو اللہ اس کے ذریعے کچھ کرشمے اور کارنامے جس کو جو ہے وہ دکھانے والا تھا دنیا کو, ٹھیک ہے, جس کو کرامات کہتے ہیں عربی میں. اب ہوا یوں کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کچھ کرامات دے دی, اس لیے کہ اللہ کو اپنے دین کی دعوت اس بستی میں دینے لگانا تھا. یہ لڑکا جس کے لیے بھی دعا کرتا اور جو شخص اس پر ایمان لاتا اور لڑکا دعا کرتا, اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا. لوگ اس کے پاس آتے
جو کہ کوڑی ہوتے, پورا جسم سفید ہوتا, آ کر کہتے مجھے شفا دو. لڑکا کہتا نہیں, شفا میں نہیں, اللہ دیتا ہے, اللہ پر ایمان لاؤ. لوگ اللہ پر ایمان لاتے. جب ایمان لاتے, لڑکا اللہ سے دعا کرتا اور اللہ رب العزت اس کے کوڑ کو ختم کر کے اس کو بہترین جلد دے دیتا. مادر زاد اندھا آتا, جو ماں پیٹ سے اندھا ہوتا, وہ آ کر کہتا مجھے آنکھیں چاہیے. وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ سب کچھ کرنے والا ہے. اگر وہ شخص ایمان لاتا, یہ اللہ سے دعا کرتا اور اس کو بینائی آ جاتی, وہ دیکھنے لگتا. اس لڑکے کا چرچا دور دور ہونے لگا. رسول اللہ فرماتے اس محل میں جہاں بادشاہ تھا, ایک وزیر تھا. وہ وزیر نابینا اور اندھا تھا. کسی نے اس وزیر سے کہا ارے وہ لڑکا آتا ہے جادوگر کے پاس سیکھنے, وہ بڑا جادوگری کے علم میں ماہر ہو گیا. لوگوں کو یہ نہیں پتا تھا ابھی وہ اسلام کی دعوت دیتا اور اللہ کے ہاتھ سے یہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے یہ جو ہے کرامات کروا رہا ہے. تو کہا جاؤ اس سے علاج کرا لو اپنا. یہ وزیر تحفے, تحائف, قیمتی قیمتی چیزیں لے کر گیا اور اس لڑکے سے گزارش کی کہ یہ تحفے قبول کیجئے اور مجھے آنکھیں دے دیجئے. اس لڑکے نے کہا میں کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں, وہ اللہ کی ذات ہے جو دیتی ہے. اس نے کہا کون؟ وہ بادشاہ. کہ تو وہ تو بادشاہ کو اللہ. کہا نہیں, وہ بادشاہ کہاں, اللہ ہے. اللہ تو وہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اگر تم ایمان لاؤ اس پر تو میں اللہ سے دعا کروں گا, تمہیں آنکھیں آئیں گی. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں تیرے رب پر. اس نے ایمان لایا, لڑکے نے دعا کی, اللہ نے آنکھیں دے دی. وزیر جب دوسرے دن محل میں گیا تو بادشاہ کی نظروں میں نظریں ملا کر بات کرنے لگا. بادشاہ نے کہا بڑا خوب, کل تک تو اندھا تھا, اور اندھے لوگ یاد رکھیے کان کو متوجہ کرتے ہیں, آنکھوں کو نہیں. وہ دیکھتے ادھر ہے اور سننے کے لیے کان اپنے کسی کے باتوں کی طرف کرتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا بہت خوب, آج تو بڑا دیکھ کر بات کر رہا ہے, اب تک تو اندھا تھا. تو کہا ہے بادشاہ سلامت, میرے رب نے مجھے آنکھیں دے دی. تو بادشاہ نے کہا اچھا میں نے تجھے آنکھیں دے دی. اس نے کہا نہیں 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 نہیں, آپ نے آنکھیں نہیں دی, اس اللہ نے مجھے آنکھیں دی جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے. تو کہا یہ کون ہے نیا رب جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ زمین آسمان کے پیدا کرنے والا تو میں ہوں, تمہارا الہ اور معبود تو میں ہوں. کہا یہ بات تجھے بتائی کس نے کہ اللہ تیرا رب ہے؟ یہ بات کس نے بتائی تجھے؟ تو کہا اس لڑکے نے, جس لڑکے نے جو ہے مجھے اللہ کی دین کی دعوت دی اور میں نے دین کو قبول کیا, اس نے بتائی. اس بادشاہ نے اپنے جو مطلب یہ جو واقعہ تھی جیسے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کیسا صبر کیا, مطلب دیکھا جیسے کہ ایک اندھا تھا, بہت اچھا واقعہ انہوں نے بتایا. جیسے کہ آپ کو بھی آئی ہوپ اچھا لگا. مطلب وہی جو بچہ تھا وہ بولا کہ مطلب میں ہوتا ہوں کون سب کچھ کرنے والا, جو اللہ جو زمین اور آسمان بنایا اللہ, اگر تو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا تو مطلب سب کچھ تیرا ٹھیک ہو سکتا ہے. تو بہت اچھا واقعہ تھا. آئی ہوپ آپ کو بھی ویڈیو بہت زیادہ اچھا لگا. اگر ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا, ویڈیو کو لائک کر دینا. السلام علیکم.